صلی علی رسول کریم اما بعد۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا اور خصوصاً امام مسجد کا جس نے مجھے اس بات کی موقع دیا کہ میں آگے کچھ آپ لوگوں کے ساتھ میں بات کر سکوں۔ ویسے میں تعلیمی لائن کا آدمی ہوں اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ دین کی نسبت پر آپ لوگوں کے ساتھ میں سامنے خطاب کر سکوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تماموں کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے ساتھ میں اس مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے۔ ویسے تو میرا بہت ساری جگہوں پر جانا ہوتا ہے ایز اے اسپیکر، ایز اے موٹیویشن اسپیکر میں جاتا ہوں اور کافی سارے لوگوں کی میں نے ہندوؤں کی یا غیر مسلمانوں کی یا مسلمان لوگوں کی بہت ساری لوگوں کی زندگیاں میں نے اسٹڈی کی اور ایک بات مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے ہر جس آدمی نے دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے جس نے بھی کامیابی حاصل کی ہے ان تمام لوگوں کے اندر ایک چیز ضرور تھی اور وہ یہ کہ بھئی ان کے سامنے ان کا مقصد تھا زندگی کے اندر مجھے کیا حاصل کرنا ہے، میرا کیا مشن ہے اور میرا کیا ویژن ہے، یہ دونوں چیزیں ان کے سامنے تھی۔ اور اس چیزوں کے سامنے جب وہ چیز آتی ہے، آپ کا مقصد جب سامنے آپ کا ہوتا ہے تو ظاہر ہے آدمی اس کے حصول کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور یہ مثال آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک میدان کے اندر بہت گھماسان کمپٹیشن ہو رہا ہے، فٹ بال میچ چل رہی ہے نا، اور اس فٹ بال میچ کے اندر بہت زبردست کمپٹیشن چل رہا ہے دو دیشوں کا۔ اب ہوا یہ کہ بھائی کسی نے آ کر جو گول پوسٹ ہوتے ہیں ان گول پوسٹوں کو وہاں سے انہوں نے کیا کر دیا، اٹھا دیا۔ اگر آپ نے اس منظر کو دیکھا ہے کہ وہ جو کھلاڑی ہیں اس گول پوسٹ کو نکالنے کے بعد بھی اگر کھیلتے ہیں، کھیلنا اگر وہ جاری رکھتے ہیں، ان کی لڑائی میدان کے اندر وہ باقی رکھتے ہیں، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ لوگ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں پاگل کہیں گے، کیونکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ لوگ کھیل رہے ہیں مگر ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں۔ تو اسی طرح سے ہماری زندگیوں کا بھی حال ہے کہ ہمارے سامنے مقصد ہو۔ ہم نے صحابہ کی زندگی بھی پڑھی، صحابہ کی زندگیوں سے ہم نے سیکھا اور صحابہ کی زندگیوں کو ہم نے سنا کہ ان کے سامنے ان کا مقصد تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو کامیاب کرتے ہیں جب آدمی کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر جیسے بندے کا توکل ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ میں ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے صحیح مقصد زندگی ہوگا، ہماری زندگی کا اصل مقصد ہمارے سامنے ہوگا اور اس مقصد کے تحت ہم اپنے آپ کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے اور ذات عالی پر ہم توکل کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اس دوران سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ہمارے اندر صفات کو پیدا کریں گے اور فرمائے صفات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقصد حصول ہو یا نہ ہو مگر اس مقصد کے ذریعے ہم کو قریب پہنچائیں گے اور ساتھ و ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امت کے اندر خیر کا ذریعہ بنائیں گے۔ صحابہ کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں گے تو ہم کو یہ پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو کامیاب کیا اور تو اور فرمایا کہ صحابہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ درجات بھی تھے صحابہ کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درجہ تھا وہ درجے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، اور جس درجے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس درجے پر دوسرے دیگر صحابہ نہیں تھے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے دربار کے اندر ان کو مقبولیت عطا کی تھی، الگ الگ درجے کی مقبولیت عطا کی تھی، اور فرمایا اس درجے کی مقبولیت ان کو تھی جس وجہ سے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر صفات کو پیدا کیا تھا، انہوں نے صفات کو بنایا تھا۔ اس کے لیے فرمایا کہ ہم جب اپنے مقصد کو سامنے رکھیں تو اللہ کی اطاعت کو، اللہ کے نبی کی اطاعت کو ہم سامنے رکھیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں کے اندر کامیاب کرے گا۔ اس کے لیے فرمایا دین کے اندر بات ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہے اور کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آدمی کامیاب تو تب ہوتا ہے جب اپنی سمجھ کو وہ جو ہے نیچے دبا کر، اور فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ کی ذات عالی پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اپنے آپ کو اطاعت کے دائرے میں اندر، اپنے سانچے کے اندر جب وہ سانچ ڈال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اور وہ مثال ہے ایک صحابہ کی، جن صحابی کے نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب صحابہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ بڑا مقام دیا تھا صحابہ کے اندر۔ آپ لوگ اس بات سے بہت زیادہ واقف ہوں گے۔ فرمایا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے تھے۔ تمام راز اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھا، اور اس زمانے کے جتنے لوگ منافق تھے اور قیامت تک کے آنے والے جتنے لوگ فتنے ہوں گے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو تمام چیزوں کا علم تھا۔ فرمایا کہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا دھیان رکھتے تھے، فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر کسی کی میت ہو جاتی تھی، فرمایا کہ اس نماز کے اندر شریک وہ ضرور ہوتے تھے جس نماز کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شریک ہوتے تھے۔ تو یہ مقام تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک چھوٹا سا ان کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ غزوہ خندق کا دور تھا، فاقہ تھا، اندھیری رات تھی، اور فرمایا کہ ٹھنڈ تھی، اور صحابہ کا حال ایسا تھا کہ ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور بدن پر کپڑے نہیں تھے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو زمین سے چپٹائے ہوئے تھے تاکہ کسی طرح سے اس ٹھنڈک سے میں بچ سکوں۔ تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کون ہے یہاں پر؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جواب دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت میں ان کے لیے فرمان ہوتا ہے کہ حذیفہ اٹھو اور جاؤ دشمنوں کے اندر جا کر ان کی خبر لے آؤ۔ فرمایا کہ یہ اطاعت کا مادہ ایسا زبردست تھا صحابہ کے اندر، اطاعت کا مادہ ایسا زبردست تھا کہ سامنے کے تمام اسباب جو تھے، سامنے کے تمام حالات جو تھے ان کے خلاف تھے، مگر فرمایا کہ وہ اطاعت جو تھی اس ہر اسباب کے اوپر غالب ہو جاتی تھی۔ یہ صحابہ کی صفت تھی، اطاعت جو تھی وہ ہر تمام جو ہے اسباب کے اوپر اور حالات کے اندر غالب آ جاتی تھی۔ یہ ان کا ایمان تھا اور یہ ان کی اطاعت تھی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اٹھایا، اس ٹھنڈک کے اندر بھی اپنے آپ کو انہوں نے اٹھایا، اور فرمایا کہ اس اندھیری رات کے اندر فرمایا کم کپڑوں کے اندر بھی چلنا جب شروع کیا ہے تو وہاں پر اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں شامل حال ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ رات ایسی تھی، حالانکہ ٹھنڈک تھی، مگر جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور جب میں نے چلنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بدن کے اندر ایک عجیب قسم کی گرمی پیدا کر دی، جس کی وجہ سے مجھے فرمایا کہ اس ٹھنڈی کا احساس نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں پھر وہ کامیاب طریقے سے گئے اور فرمایا کہ پھر دشمنوں کے اندر سے واپس جو ہے آئے اور وہ خبریں لے آئے۔ تو کہنے کا مطلب میرے بھائیوں یہ ہے کہ بھائی کہ جب ہم اپنے آپ کو
ہاں اللہ کی نبی کی اطاعت پر، اللہ کی باتوں کی اطاعت پر، اللہ کے فرمان کی اطاعت پر اپنے آپ کو اتارتے ہیں تو غیبی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہماری مددوں کو کرتے ہیں. اور فرمایا جب ہم اپنے آپ کو اطاعت کے دائرے کے اندر رکھتے ہوئے اپنے مقصد کے حصول کو فرمایا کہ ہم حاصل کرنے کے اوپر کو آگے بڑھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مددیں ہمارے ساتھ ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری دنیا کے لیے کامیابی کا نمونہ بنائیں گے. اور تو اور فرمایا کہ حال کے اندر ایک لگ بھگ 50 یا 60 یا 70 سال کے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے ایک شہر کے اندر دفن ہیں اور اس شہر کے اوپر ندی جہاں بہتی ہے اس وقت کے حاکم میں لگ بھگ 1942 کی یا 40 کی بات ہے. اس وقت کے حاکم کے بار بار جو ہے وہ سپنے میں آ رہے تھے، خواب میں آ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے ہٹاؤ، مجھے یہاں سے ہٹاؤ. تو پہلی مرتبہ آئے، دوسری مرتبہ آئے تو حاکم نے جو ہے اتنا دھیان نہیں دیا. پھر اس وقت کے جو ہے مفتی تھے شہر کے، ان کے خواب میں آئے. انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی ہماری قبر کو یہاں سے منتقل کرو کیونکہ ہمارے قبر کے اندر پانی آ رہا ہے. تو جب مفتی نے جا کر حاکم سے یہ بات رکھی تو حاکم نے اس بات پر اتفاق کیا اور انہوں نے کیا کیا، قبر کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ساتھ میں غالباً انصار صحابہ کے ساتھ میں تھے. جب ان کو وہاں پر جو ہے قبر کھودی گئی تو فرمایا کہ جو ہے وہاں سے پانی اندر آ چکا تھا، ندی کا پانی، وہاں کا پانی اندر آ چکا تھا. تو ایک وقت مقرر کیا گیا کہ اس وقت میں وہاں سے ان کی جو ہے میت کو وہاں سے اٹھا کر منتقل کریں گے. تو جب منتقل کیے انہوں نے ایک وقت کو مقرر کیا. دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے اکابر اور بہت بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے سائنسدان اس وقت میں جو ہے حاضر ہوئے اس وقت وہاں پر. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جب وہاں پہ منتقل کیا گیا ایک جگہ پر جہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو ہے وہاں پر دفن ہے، تو لوگوں کو لیے دکھانے کے لیے ان کی جو ہے میت رکھی گئی. فرمایا کہ تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی جنہوں نے میت دیکھی ہے، فرمایا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور فرمایا کہ ان کی میت ایسا تھا جیسے کہ جو ہے کلید کا انتقال ہوا ہے. اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ایک عجیب قسم کی جو ہے چمک ان کی آنکھوں کے اندر تھی. اور لوگ جب ان کی میت کو دیکھتے تھے ان کی میت کو جو ہے وہ مستقل دیکھ نہیں سکتے تھے، ایسی زبردست روشنی تھی. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں فرمایا کہ جب بڑے بڑے جرمنی کے اور دیگر اقوام کے جو ہے سائنسدان ان کو جو ہے دیکھا ہے، بہت سارے لوگ وہیں پر جو ہے غیر مسلم جو ہے ایمان کے اندر داخل ہو گئے. وہاں پر کیا ہو گئے؟ ایمان کے اندر داخل ہو گئے. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب اس کے بعد ان کی پھر میت کو جو ہے دفن کیا گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے صحابہ کی زندگی ایسی گزری تھی اطاعت کے اندر اور مقصد کے حصول کے اندر. فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی جانوں کو دے دیا اور ان کے موت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمایا کہ جو ہے امت کے لیے کامیابی کا نمونہ بنا. تو یہ ان کے صحابہ کی زندگی تھی اور ہمارے سامنے بھی اللہ کا فرمان ہمارے سامنے ہے. اور فرمایا کہ ہمارے سامنے حدیثوں کی کتابیں ہیں، حدیث کا فرمان ہمارے سامنے ہے. تو یہ ساری چیزوں پر فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو اطاعت کے سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھالیں گے. اور فرمایا ہمارے سامنے ہمارا مقصد اگر جب سامنے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ کی غیبی مددیں ہمارے ساتھ میں ہوں گی. اللہ ہمیں باطل کی جو ہے جکڑ سے جو ہے ہماری حفاظت کریں گے اور خیر کے فیصلوں کو ہمارے لیے اللہ اتارنے کے فیصلے کریں گے. اس لیے میرے بھائی دوستو ہم تمام جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ساتھی دعا کریں اللہ کے پاس میں اور اپنے آپ کو پابند بنائیں اللہ کے حکموں کے. اور اسی کے ساتھ میں انشاءاللہ جب ہماری زندگی گزرے گی اللہ کی ذات سے انشاءاللہ امید ہے اللہ ہمارا جو ہے خاتمہ بالخیر فرمائیں گے اور یہی ہماری کامیابی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا
कैसे करना है ये शोभी सर मैं फोन आने का था वो करो देखिए ये करो बंद करो